یہ جو ہمارا سلسلہ مسجد کا، تعلیم کا، علم کا، جو صحیح چل سکتا ہے وہ صرف مکتب ہے۔ جہاں جہاں بھی مکتب ہیں وہاں مسجدیں آباد ہیں، وہاں تعلیم سے آدمی ہٹ نہیں سکتا۔ ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں، میرا جو اپنا ہے، آپ تو مفتی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، مکتب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بھی جب مکتب کا مقصد سمجھ میں آ جائے، اور پھر جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں روٹی روزی، روٹی روزی، روٹی روزی کسی کے ہاتھ میں، نہ باپ کے ہاتھ میں، نہ مولوی کے ہاتھ میں، نہ حافظ کے ہاتھ میں، نہ کسی بڑے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں، نہ کسی کے ہاتھ میں۔ روٹی کا سلسلہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور دیتا وہی ہے۔ آپ دیکھیں، تجربے کار ہیں، دنیا دیکھنے والے، باپ کتنی محنت کر کے بچوں کے لیے کہتے ہیں میں روٹی کے مار جاؤں، کوئی ان کی نصیب میں نہیں۔ اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ نہ کوئی پیسے والا کر سکتا ہے، نہ کوئی شہرت والا کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں، دنیا کی سمجھ نہیں، آخرت کی سمجھ نہیں۔ ابھی بھی آپ جب یتیم بچوں کی بات کر رہے تھے، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے یتیموں کے بارے میں کتنا ان کو، اور پھر جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہم یہ بچے لائے ہیں، یہ یتیم ہے، یہ ہے، اتنی کم عقلی ہم لوگوں میں ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے۔ یہ بڑا کمال ہے، میں حیران ہوں کہ اکرم صاحب یہ چھوٹا کام نہیں آتا ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہاں سے، گھر سے یہاں تک کیسے آپ دے گا، اور اکثریت یہ سب سے بڑی بات ہے جن لوگوں نے آیا اور انہوں نے کہ یہ آپ لائے، آپ ان کو یہاں پر یہ کر رہے آنے ہیں، والے وقت میں اس میں کسی اللہ راستے کے اوپر کسی آپ کی کرنے والی تھی، یہ اس کو دوبارہ شکل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 3-4 آپ نے یہاں پر عنایت صاحب، شبین پانڈے صاحب اب ہم نے یہ فیصلہ اور فرید صاحب، کوئی ایسا دن مقرر ہونا چاہیے یہ ایک چھوٹی، ڈسٹرکٹ کے پتہ نہیں اکرم صاحب کی تو سوچ اتنی اونچی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، ادارے کی یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے میرے، آواز پہنچے گی، اس مدرسے کو شاید کام ہم ایک تنکے کی طرح دریا کے اندر، سمندر کے اندر سہارا دے دیں گے۔ اور ان کو اب چاہیے کہ اکرم صاحب ان سے کہیں، الطاف صاحب کہیں یا مولانا صاحب کہیں تو تب یہ کام کریں گے، یہ نہیں آپ میری سوچ۔ مراد ہے بڑی صاحب، ایک اپاہج آدمی، آج کے دن سے انہوں نے یہ سوچنا ہے وہ اپنی ملت کے لیے کہ ہماری کیا کنٹریبیوشن اس میں ہو سکتی ہے۔ اس معذوری کے عادت جیسے آدمی اپنے گھر میں پہنچ گئے، کوئی چیز بھی اٹھا کے لاتا ہے، یار یہ میرے گھر کے لیے، یہ رسوئی کے لیے، یہ اس کے لیے، آئندہ اپنے گھر کے لیے جو بات کریں اس کا اتنا فائدہ نہیں آپ کو پہنچنے والا۔ بیوی خوش ہو جائے گی، کوئی بھائی خوش ہو جائے گا، بچہ خوش ہو جائے گا، تو اس کا آپ کو حساب دینا ہے اللہ کے آگے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ جو آپ یہاں کریں گے وہ بغیر حساب کے ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ تینوں سے میری یہ گزارش ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا کریں، ان کو کیا ضرورت ہے، آئے محسوس کیا کہ ان کو کیا ضرورت ہے، وہ چیز کرنی چاہیے۔ یہ جو اس پڑھائی، اس مدرسے میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، یہ چھوٹی موٹی بات آپ نہیں کر رہے۔ آج کی اس دنیا میں اس ترقی کا جو زمانہ جس کو آپ بتا رہے ہیں، جو اسلام صرف تعلیم کی وجہ سے
وجود میں آیا تھا کہ پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں پتا. تعلیم کی بات ہے. تعلیم کا بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلیم حاصل کرنا. جب بھی کبھی جنگ کے موقع پہ جس طریقے سے آپ انہوں نے کہا تعلیم. ابھی بھی جب کہا کہ چائنا تک جاؤ، چائنا کا جانے کا بدھسٹ ملک کوئی اسلامی ملک ہے نہیں، چائنا تک اس لیے جاؤ کیا کرنا ہے وہاں. آپ دیکھیں چائنا اس وقت تعلیمی دنیا حساب سے اتنا آگے نکل گیا ہے، اتنا کوئی بھی نہیں. ہمارے نبی نے وہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا، کوئی مذہب نہیں بتا سکتا. اور ہمیں کسی کے ساتھ نفرت سے کبھی پیش نہیں کرنی، سوچ نہیں کرنی کہ ہم نے کسی سے نفرت کرنی ہے کسی سے. لیکن ہم نے اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کی صورت، اپنے نبی کا اخلاق، اپنے نبی کا صبر، اپنے نبی کی ساری باتیں بتا دی. یہ جو آج کام کر رہے ہو آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے ہیں. نبی ہو کے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کی کتنی مشکلات دیکھ کے انہوں نے اس دین کو بھلایا، اس دین کی خدمت. آج بڑے بڑے دنیا کے سائنٹسٹ، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ایز اے بشر، مسلمانوں کو چھوڑو جو غیر مسلموں کو کہتے ہیں نمبر 1 پہ نبی پاک ہوتے ہیں. آج مجھے کسی نے واٹس ایپ بھیجا تھا، میں دیکھ رہا تھا، گاندھی، مہاتما گاندھی جو کہ اپنا مذہب کے حساب سے بڑا کٹر تھا، وہ بھگوت گیتا اپنے پاس لے کے ہمیشہ چلتا تھا، مذہب کا پتہ تھا. وہ کہتا ہے میں جب یہ حکومت کی بات آئی، حکومت چلانے کی بات آئی، وہ کہنے لگے میں اور کسی کو جانتا نہیں ہوں، نہ میری سمجھ میں کوئی ہے کہ جو انصاف کی حکومت، عدل کی حکومت چلا سکتا ہے ابو بکر عمر کے. غیر مسلم کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، اگر ایک حافظ قرآن انجینئر ہوگا وہ اتنا مضبوط ہوگا جس کو دنیا کا بھی پتہ ہے، انجینئرنگ کا بھی پتہ ہے، قرآن پاک کا بھی پتہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ عام انجینئر نہیں ہو سکتا. ایک ڈاکٹر اگر ہوگا وہ اولاد کرے گا، بغیر پیسے کے کرے گا، غریب آدمی کی سمجھ کے کرے گا، سورہ رحمان پڑھ کے کرے گا، یہاں بھی شفا ہوگی، وہاں بھی شفا. اس لیے ہم دین کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں. اگر اس دنیا میں فائدہ ہوگا تو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. دنیا میں رہ کے جیسا بھوگے ایسے ہی آپ کا. اس میں بڑا اچھا کیا آپ نے کہ یہاں نہیں ہے، جو باہر کے دیش ہیں اس کا جو پرائم منسٹر یا کوئی راشٹرپتی بنتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے پلمبر کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہے الیکٹریشین کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ کون آدمی کیا کام کرتا ہے، یہ کام کیسے ہوتا ہے. یہ کوئی ایپ کا کام نہیں، یہ سارے ثواب کے کام، یہ سارے ہمیں نبی نے بتائے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو کہ حدیث سے باہر ہے، قرآن پاک میں جس کا ذکر نہیں ہے. قرآن پاک اگر سمجھ کے ہم پڑھے کیا بات ہے. اور جتنے بھی حافظ صاحبان ہیں، جو استاد ہیں، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اگر وہ خود سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حفظ کرنا کچھ اور بات، اس قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا کچھ اور بات. میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ شروعات ہی یہاں سے کرنی ہے. ڈھائی سے کون کیا مدرسے میں کرتا ہے، کس مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی لینا نہیں. آپ نے ان کو اخلاق پڑھانا ہے، آپ نے ان کو ماں باپ کا احترام بتانا، آپ نے ان کو پڑوسی کا بتانا، آپ نے ان کو جو استاد ہیں ان کا بتانا کہ ان کی خدمت، ان کا
एहतराम कैसे करें, तब जाकर तालीम हो। ये तालीम जो आप ये कर रहे हो, इसमें आज मैं, क्योंकि हम भी पुराने ज़माने के लोग हैं, नई नई बातें हैं, मैं इतना हैरान हूँ। कल परसों में किसी कोई काम पड़ गया तो वो कहने लगे जी ये सारी बातें कंप्यूटर पे होती है, ऑनलाइन आजकल वो वक्त चला है। मैं हैरान हो गया कि ये बात भी फिर वहां से डेट लेनी पड़ती है कि कारपेंट्री इतना अच्छा काम, मेसन इतना अच्छा काम, प्लम्बर इतना अच्छा, हकलाल की रोटी कमाने का ये जरिए। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इनको इतना कंप्यूटराइज करवा दो, इतना कंप्यूटर जानने वाले, और आई जाओ भाई उस मदरसे में कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, अमेरिका में भी बुलाए, उसमें भी बुलाए, इसमें भी बुलाए। यहाँ अभी इतने नहीं है साहब जी, यहाँ मैंने पानी कस्बा में लड़के देखे, गरीब लड़के इतने एक्सपर्ट है, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं यहाँ से ऑनलाइन, ताकि ये आपकी दवाओं से, आपकी मेहनत से, जिस किसी से आप ईमानदारी से अगर दावा करें, बड़ा काम आप करें। और ये दुनियावी कामों में यहाँ पे आर्मी का जनरल आना चाहिए, देखना चाहिए अड़ाई के बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल जो है, वो किसी के खिलाफ नहीं, वो दीन की खिदमत कर रहे, वो भाईचारा कर रहे, और दुनिया में इस्लाम का पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम है, वो फरीद साहब पढ़ाई के सिलसिले में, दुआओं के सिलसिले में, ये जो शख्सियत है ये कर सकते। पीर साहब को भी चाहिए कि पीरी फकीरी भी इनका एक लायदा से काम है, लेकिन जो हिकमत इनके पास, इनके बुजुर्गों के पास, यहाँ जड़ी बूटियां पड़ी हैं, ताकि ऐसी हिकमत बताएं जैसे आपके खानदान में अड़ाई का मशहूर थे कि वो हिकमत वाले थे। यहाँ इस मदरसे से भी हो भाई वो हिकमत वाले हैं, को फूक वो भी साथ में सखा दें, और जो है ना जो दवाई वो दे दे उसका। मेरी ये गुजारिश, इतनी कीमती जड़ी बूटियां शमीम साहब इन इलाकों में पीछे हैं, कोई करोड़ों और अरबों रुपए की तब जाके, तो हमें इस मदरसे से फायदा उठाना चाहिए। और ये अल्लाह ने किया कि आपकी ये सोच है, बाकी कुछ नहीं। पढ़ा लो जी, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ेगा 12 बजे तक सुता है, ना बाप उसको उठाता है, माँ डा नीचे सोन जो रात सारी जागता है, किस तरह जागते ना पर सब दिखता है। ये भाई है ये कम काम है, ये जो आप उस्ताद कर रहे हो, हिफ्ज़ इन बच्चों को पढ़ाते हो, ये कम काम। और शाम को रात को भी आप पढ़ाते हो, सुबह मैं सोचता हूँ जो हिफ्ज़ करते हो कि 3 बजे बच्चे होते हैं, जो बच्चा 3 बजे उठने वाला, जो अल्लाह की रहमत आती है, उसमें अल्लाह की रहमत होगी कि मेरे पे होगी, मैं 12 बजे तक सुबह पता है ना अल्लाह का तो निज़ाम। उस निज़ाम को कैश करने वाले आप, मिगनातीस आपके पास, ये जो पता नहीं अकरम साहब की बड़ी दूरंदेशी है, ये जो आपने ये 3-4 लोग बुलाए हैं, इस मदरसे को ऐसा पहुंचा सकते हैं कि जैसे अलीगढ़ में सर सैयद को याद करते हैं, या दूसरे उलमा को याद करते हैं, जैसे आला हजरत को याद करते हैं जो उन्होंने उनका काम था, निज़ामुद्दीन औलिया को याद करते हैं कि जिन्होंने दिन की खिदमत की थी। और अभी भी मैं कह देता हूँ, पीर साहब आप लोगों से लोग डरते हैं, पीरों से, फकीरों से, उलमा जितना मर्जी होना तो बेचारा कहता है तो नहीं डरते। अल्लाह के लिए आप भी अपनी जो है ना ताकत में करें, ताकि आप में भी जो है ना पुराना खानदानी नमाज का सिलसिला हो, जो आपका जिक्र उसकार का सिलसिला हो, वो आप करें। और देख लेना का आइंदा अगर जिंदगी रही हम इस मदरसे में आएंगे, ये छोटी सी जो महफिल, छोटी नहीं दिखने में छोटी है, बहुत बड़ी, जब हम कहेंगे हम इस मदरसे में एक बार आए थे, मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उलमा हज़रात थे, पीर साहब थे, तो इन्होंने ये शुरुआत की थी, ये इन्होंने किया, ताकि इसका नाम सिर्फ अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए हो, किसी को दिखाने के लिए। तो मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरा अपना ज़ाती है, वो मैं कल ही मैं आपको दे दूंगा। और ये कि कंप्यूटर फरीद साहब आप ही जहाँ तक कोशिश करें, और चीज़ जैसे शमीम साहब ने की बच्चों के लिए, मुझे अगर आप भी बता दें कि इनको कितना कपड़ा चाहिए ताकि सफ़ेद यूनिफॉर्म है, इन बच्चों को ये एहसास ना हो कि शमीम साहब का बच्चे ने
اچھے کپڑے پہنے، میرے نہیں پہنے، سفید ہوں جو ہمارے نبی کو بھی پسند تھا، تو تاکہ ایک وردی میں جائیں، ایک طریقے سے جائیں. ان کے لیے جو بھی صاف ستھرا کھانے کا یا ان کو جو ہے نا کوئی تیل چاہیے، صابن چاہیے، آپ مجھے حکم کریں تاکہ صفائی اسلام میں. تھوڑا جو ہے مان لو غریب لوگوں کے بچے تو آتے ہی پڑھنے کے لیے، جیسے بڑے لوگ ہیں، ماسٹر ہیں یا اونچے عہدے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، کم سے کم اس مدرسے کے طور پر مولویت یا حفظ کے لیے وہ لوگ ہی بچوں کو داخل کرائیں. کل جو مولوی بنے گا، اگر اس بڑے گھر کا بچہ ہوگا اس کا اثر ہوگا، حافظ ہوگا. جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ بڑے گھر کا بچہ اگر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے نا، حالات ایسے ہیں کہ وہ دار بداری بھی نہیں. مجھے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوری دنیا میں، محی الدین چشتی رحمۃ اللہ کے بارے میں پوری دنیا میں، نظام الدین اولیاء کے بارے میں جانتے، کسی بڑے ماسٹر کے بارے میں جانتے. اچھا کوئی کہتا ہے اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، چور ہے ٹیکس دینا یہ فائدہ. تو کہتا ہے پیسے کی حضرت کوئی نہیں ہے. جو بڑا آدمی جس کو آپ بڑا سمجھے وہ بڑا نہیں ہے. بڑا وہ ہے جو یہاں مدرسے میں آ کے بیٹھا، بڑا وہ ہے جو نہیں ہے. اگر یہی آدمی جو ٹیچر ہم جن کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا ٹیچر جو ہے نا وہاں میرا لڑکا کرائے اسکول میں پڑھتا ہے، تنخواہ میں لیتا ہوں گورنمنٹ سے ٹیچری کی، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا اسکول میں کیونکہ نہیں ہے. اب جو ہے یہ جو سلسلہ ہے اس میں جب تک حق حلال کی روزی ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی، جب تک ہم اسلام کو سمجھیں گے نہیں، دین کو سمجھیں گے نہیں، ہم برائی کی طرف. جس وقت ہمیں دین کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم جو ہے نا اس قسم کی وہ بات کریں گے جو کہ یہاں کے پڑوسی کا بھی ہو، یہاں کے مزدور کا بھی ہو، یہاں کے غریب کا بھی ہو. استاد جی اسلام پھیلا غریبوں سے. آپ دیکھیں کہ مکہ میں، مدینہ میں جس وقت مزدور لوگ اپنا دن کا کام کر کے آتے تھے، وہ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے. جو وہاں سے سیکھتے تھے اور آگے جا کے پھیلاتے تھے، وہ ان کو کیسے یاد ہو جاتا تھا. جیسے ابھی بھی آپ نے یاد کرایا وہ قرآن پاک، میں پوچھنے لگا تھا 3 بار آپ نے بند کروایا، 3 بار کھول رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے. لیکن وہاں بھی ابھی بھی جو لوگ ہیں، یہ ابھی بھی جو آپ جو صبح آیت الکرسی اونچی پڑھتے ہو، یہ پڑھتے ہو اونچے، سبحان اللہ اونچے، دنیا کے کسی کونے میں نہیں. کبھی آپ نے سوچا یہاں اونچا کیوں پڑھتے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مسجد میں اونچا بولنا، نبی کی آواز سے نہیں تو کیوں اونچا بولنا؟ یہ حکمت تھی کہ پہلے استاد نہیں تھے. جو امام صاحب ہمیں وہاں پڑھاتا تھا ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا تھا، ہم وہ کرتے. اور دوسری حکمت ان کی یہ تھی کہ نئے لوگ مسلمان بنے تھے. صبح یہ جو ہے نا غیر مسلم آرتی پڑھتے اور یہ نا مغرب کے ٹائم اونچی آواز میں پڑھتے تھے. ہمارے مکان نزدیک تھے، مسجدیں نزدیک تھی. اس وقت سلوات اتنی اونچی آواز سے پڑھتے تھے، وہ آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی. ہر چیز کی حکمت. اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ہو ہمیں وہ پڑھنی چاہیے. ابھی بھی جو حفظ کا قرآن پاک وہ علیحدہ سے ہے. جتنے بھی وہ قرآن پاک حفظ کا مجھے بتائے وہ بھی میں بھیجوں گا انشاءاللہ. سمجھے نہیں؟ اور جتنے بھی بچوں کے لیے کپڑے یا جو بھی میرے سے ہوگا، مطلب جو اکرم صاحب یہ کہتے نہیں، مطلب ان میں یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ کہتے ہیں، اس طریقے سے سب آدمی کو جانا چاہیے تاکہ آئندہ جب کوئی یہاں پر پروگرام ہو، اس قسم کا پروگرام ہو، کوئی یہاں سے کوئی فرید صاحب کوئی ٹیم لے کے اوپر جا رہے ہیں جب بھی توتی یا ٹورزم کا، وہ یہ کوشش کرے ہم مدرسے سے گزر کے بے شک سبحان اللہ. یہ میری گزارش ہے. اور یہ ہوگا کہ یہاں نفرت نہیں، یہاں پیار ہے، یہاں محبت ہے، یہاں دین ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول یہاں پر بیٹھے ہیں. وہ نبی کی بات کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ پیغام یہاں ہی نہیں ہے، رائی میں، پونچھ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیلے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اور میں آپ کا خادم ہوں. میری اپنی شخصیت جو بھی میرا ہے، جس کے اعتبار سے جو پیر صاحب، شمیم صاحب، اکرم صاحب اور فرید صاحب بھی مجھے کہیں گے تو میں آپ لوگ سب کہیں گے میں تیار ہوں.
ये एक टीम वर्क बनाए, मिल के काम करें ताकि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें। ये ना कहें वो ये है या सिर्फ उससे हम उठ के जो है ये बात करें, तभी जाके हम दीन की भी खिदमत कर सकते हैं। अपने कोई कुछ कहे, इसमें हमें किसी की जरूरत नहीं। आपने इसमें हजरत इनको दूसरे मजहबों के बारे में भी थोड़ा आपको बताएं कि वो मजहब ऐसे क्लियर, समझे नहीं, हमें किसी से कोई नफरत नहीं, हमें नबी ने नफरत सिखाई नहीं। इस किस्म का माहौल करें, और जो भी आपसे कहते हैं ये आप चीज क्यों अमल करते हैं, उसको बुरा नहीं समझें, उसको समझाएं ये अमल ऐसा है, इसका ये फायदा है, इसका ये। और ज्यादातर जो पैसा इसमें मजदूरों का आ रहा है, हक लाल की कमाई आ रही है, ये मदरसा कभी नाकाम नहीं हो सकता मेरे साथ। उस आदमी से पैसा बिल्कुल ना लें जो ज़कात नहीं देता, उशर नहीं देता, हराम का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, वो लाखों रुपए भी दे, एक कौड़ी ना दे। खाना काबा कैसे बना? हक लाल की रोजी, हक लाल की कमाई लेके आओ। वो अल्लाह को मंजूर था, कैसे बनना था? जो अतीम भाई का हिस्सा है वो छूट गया, हालांकि वो भी खाना काबा का हिस्सा है, लेकिन वो उस पर नहीं बनता है। कभी भी आपने देखा कि मस्जिद नबी के लिए चंदा होता है, खाना काबा के लिए चंदा होता है? वहां वो पैसा लग ही नहीं सकता जो ये फालतू जगह फलाने मौलवी को मैंने इतने पैसे दिए, फिर 50 आदमी से ऐलान करवाते हैं, 6 आदमी से वहां पे जाके प्रोपेगेंडा कराते हैं कि ये दिया। अच्छा, उस मौलवी बेचारे के पास वो जाता है, अच्छे भला ईमानदार आदमी होता है, वो ऐसा हराम का पैसा जाता है, खून में जाता है, वो मौलवी भी बदल जाता है। ये मजाक नहीं मैं कर रहा, मैं कहता हूँ अल्लाह करे हमारे लकू में हम कैसे दीन को नहीं समझते, हमारी समझ में क्यों नहीं आती है दीन। मैं ये मैं ये जब डांगरी का हुई बात ये है कि इसमें जब बैठता हूँ, कभी कभी जाता हूँ कमरे पे, एक आदमी ये जो है पठान बड़े अकलाल की भीख नहीं मांगते जनाब। वो क्या करते हैं, दिन में काम करते, उसने मेरी ये दाढ़ी चढ़ी देखी, कहीं बड़ा भारी फकीर आदमी है, मौलवी आदमी है, ये बिच्चू मेरा पता लगे टांगी छेले का मैं आदमी है तुम्हारी तो मुझे कहती मुझे कोई दवा सिखा दो। अच्छा, वो क्या मेरे हिसाब से एक आध दो बार वो इन लोगों से दवा सीखता था, इतना उसका आजमा था, इतनी अकलाल की रोजी थी, उसको याद नहीं, हमें याद ही नहीं होता। उधर मौलवी मारते भी हैं, उधर करते याद ही नहीं होता। क्यों नहीं याद होता भाई? इसमें पहले खून आप जब हमारा खून साफ हो गया, मदरसे भी चलेंगे, दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी होगी। मुफ्ती साहब, पहले यहाँ कितने लोग होते थे? कोई होता ही नहीं था पढ़ाने वाला। जैसे अभी भी कहा कि हम बाहर से लाते थे जिक्र के लिए। अच्छा, अभी भी कोई खत्म के खिलाफ नहीं, कोई पीरों के खिलाफ। वो मुझे बताओ जो खत्म के खिलाफ है, पीरों के खिलाफ। अच्छा, मुंह में खैनी पाई की हुए हाजरी ले आओ, पता नहीं केड़ी हाजरी ले आओ, ना पेट खा सकता है ना कुछ खा सकता है, वो किस तरह वो खत्म पड़े। पहले पीर हजरत उस घर में जाते थे जहां नमाजी, जिस बोलते थे कि जिस घर में नमाज नहीं है हम उस घर में नहीं खाना। वो पीर हमको, वो पीर लाओ, हम उन पीर को मानते। जो पीर ऐसे 15 होते लगी हुई गैर कहां से पीर? इसलिए इस्लाम को बदनाम मत करो, अपने आप को बदनाम करो। इस्लाम इतना मुकम्मल है, इतना मजबूत है, अल्लाह ने जिसकी जिम्मेदारी ली है वो कोई मजहब आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इस्लाम के बारे में। मैं आपकी मौजूदगी में अगर कुछ ज्यादा ही फतेह कर गया तो अल्लाह करे कि ये मदरसा करे, और अल्लाह करे हमारे दिलों में इस मदरसे के लिए, आप लोगों के लिए, उस्तादा के लिए प्यार और एहतराम हो। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।